مريم الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حضرات گرامی، ہم گزشتہ ہفتے قرآن میں کتنا معنی قلب اور دل کے لیے بتایا گیا تھا، اس کے بارے میں بات کی. آپ یہ جو 2 ہفتے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انسان کی حقیقت اس کا دل ہے، اور یہ دل ایک ایسی چیز ہے جو مختلف حالات کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کہ دل غم زدہ ہے، کبھی آپ دیکھیں گے یہی دل خوش ہے، کبھی آپ دیکھیں گے یہ دل مضمحل ہے، کبھی دیکھیں گے یہی دل پریشان ہے. قرآن نے 20 طرح کا دل بتایا ہے. اب میں سب تو آپ کو ایک اس میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند کو میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں. قرآن کی فصاحت اور بلاغت، 20 طرح کا انسانوں کا دل قرآن میں ذکر ہوا ہے. آپ جو 2-3 تو شاید ہم نے ابھی تک بات کی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اشارہ آپ کے سامنے کروں. ایک اس میں سے قلب سلیم، جو مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں کہ قلب سلیم کہتے کس کو ہے؟ قلب سلیم کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف یا اللہ والا بن کے رہے، یہ قلب سلیم ہے. دوسرا قلب منیب ہے. یہ قلب منیب بھی ایک اسپیشل خصوصیت رکھتا ہے. دیکھیں، آج ہمارے سامنے جو مشکلات آتی ہے تو ہم بہت حصوں میں، ہم انسان بہت سارے حصوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک مشکل انسان آتی ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. ایک جو ہے رونا دھونا تو شروع نہیں کرتا ہے، لیکن ایسے راستے کی طرف چلا جاتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جب اس طرح جو ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو صرف اس کو خدا اور خدا کے بندے یاد آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قلب منیب. جیسے ہی کوئی پریشانی آئے گی وہ اللہ کی طرف دوڑ پڑے گا، اللہ کی طرف چلا جائے گا، اللہ سے استغفار کرے گا. آج ہم کیوں کہتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے کہ مول صاحب سب کر رہا ہوں، روزہ نماز یہ وہ، روزی نہیں بڑھ رہی ہے، حتیٰ میرے دروازے ہی بند ہو گئے، تو ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں، استغفار کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اچھا، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولویوں نے ایجاد کر لی، تو قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم استغفارا. تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ بارش کی طرح روزی نازل کرے گا. تو آپ دیکھیں یہ قرآن ہے. تو قلب منیب حقیقت میں کہا جاتا ہے جیسے ہی کوئی تکلیف آئے انسان فوراً خدا کی طرف رجوع کرے. اب یہاں ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا انسانیت کی پہچان یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرے؟ نہیں، بلکہ اللہ، انسان کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کے رہے. لیکن ہر انسان کے اندر جانتے ہیں قلب جو ہمارا دل ہے وہ اسی طرح کا ہے. جب اس دل پہ ہم نے بہت سارے پردے ڈال کے رکھے ہیں تو پردہ چھٹتا کب ہے؟ ہماری توحید جلوہ گر کیوں ہوتی ہے؟ جلوہ گر ہوتی ہی ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو یہ پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے دل میں جو نور خدا ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. اسی لیے انسان اگر واقعاً اچھے دل کا مالک ہے تو فوراً خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے. یہ قلب منیب ہے. قرآن میں آیت ہے، آپ دیکھیے، یہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جیسے ہی پریشانی آئے گی فوراً دوڑ پڑے گا اللہ کی طرف. اس کو کہتے ہیں قلب منیب. اس کے بعد ہے قلب المخبت. آپ یہ جملہ یاد رکھیے کہ چونکہ عربی ہے یہ قلب المخبت. خبتا کہتے ہیں چھپے ہوئے اور آرام
آرام اور سکون والے. اللہ کہتا میں نے اپنے بندوں کو, کچھ ایسے بندے ہیں جو میں نے ان کو ایسا دل دیا ہے کہ وہ ہمیشہ آرام سکون سے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. ان کو کوئی چیز اپنی طرف ڈائیورٹ نہیں کر سکتی. یہ آپ قرآن کی آیت یہ دیکھیے, فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس طرح بنا دیا ہے کہ انہیں سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے, اور ابھی کسی سے کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آرام اور سکون کے ساتھ خاموشی سے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. ایک قلب الوجل, یہ قلب الوجل جو ہے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آج بہت ساری چیزیں ہیں جب ہم کرتے ہیں, قرآن کہنے کو پڑھتا ہوں, آپ اس سے اندازہ لگائیں. والذین یؤتون ما اتوا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کہتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے جن کے پاس قلب وجل پایا جاتا ہے, وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرتے ہیں, کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اللہ سے خوف زدہ بھی رہتے ہیں. نیک کام کرنے کے بعد خوف زدہ کیوں؟ گناہ تھوڑی میں نے کیا ہے کہ میں خوف زدہ رہوں. نیک کام کرنے کے باوجود میں خوف زدہ کیوں؟ کہتے پتہ نہیں میں نے یہ عمل کیا ہے اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, میرا وہ معیار بلند ہوا یا نہیں ہوا, کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں دے تو رہا ہوں لیکن اللہ کہیں اسی چیز کی بنا پر مجھے سزا سے دو چار نہ کرے. یہ اس کو کہتے ہیں قلب الوجل. پھر اس کے بعد چوتھا قلب جو قرآن نے دیا, قلب التقا. قلب التقا قرآن کہتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. کہتے دیکھو ہماری نشانیاں ہیں دنیا میں, ہمارے بندے ہیں ہمارے دنیا میں, ہماری چیزیں ہیں. ایک مثال ہے, اللہ کہتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کا گھر ہے. زمین پر اگر تمہیں اللہ کا گھر کہیں دیکھنا ہے تو اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد اللہ کا گھر ہے. اب مسجد گھر ہے لیکن ہم نے کیا بنا لیا ہے؟ اللہ کا گھر بھول گئے ہیں اور باقی سب یاد ہے. خالی یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ کا گھر ہے, باقی سب یاد ہے. گندہ کرنا ہے تو اپنے باپ کی پراپرٹی سمجھ رہے ہیں, کوئی چیز یوز کرنا ہے تو خالہ اماں نے ہدیہ ہمیں کیا ہے, یہ سمجھ رہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں آپ کو آنا ہے تو اس احترام خدا کو ساتھ میں لیا جائے. اسی لیے جو جملہ قرآن کا ہے سورہ حج میں آیا کہ اگر اللہ والا بندہ ہے, تقوی دل والا تقوی ہے اس کے پاس, تو جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود احترام پیدا ہو جاتا ہے. آج بہت ساری چیز ایسی ہے جو نا احترامی بے احترامی کی بنا پر ہم نے اثرات اس کے کھو دیے. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور نماز کا ہی احترام نہیں. ہم نے یہاں تو نہیں دیکھا, ابھی تھوڑی سی غیرت ہمارے باقی ہے, لیکن ہم نے باہر ایسی جگہ دیکھا کہ اتنی بھی حوصلہ نہیں ہے کہ سجدے گاہ کا احترام کر, اپنے پیروں سے سجدے گاہ آگے کر دیا اور اسی میں سجدہ کر لیا. دیکھو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں جو ہے کیا ہے, خوف خدا, تقوی والا دل نہیں ہے. اگر تقوی والا دل ہوتا تو اس کے اندر احترام پیدا ہوتا. اللہ جب کہ اسی سورہ حج میں کہتا ہے, میں ابھی عید قربان آ رہی تو ایک جملہ پہلے سے کہہ دوں, یہ قربانی کا جانور جب خریدی ہے تو آپ کے بچوں کو کھیلنے کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کہتا ہے اس کی رسی کا بھی احترام کرنا جو اس کے گردن میں پڑا. اور ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ سواری کریں گے, اس کو لے کے گھمائیں گے. اچھا یہ تماشا ہو گیا ہے, یہ اللہ کی یاد نہیں, اللہ کا ذکر نہیں. تو ایک دل جو تقوی والا کہلاتا ہے وہ کیا ہے, جو چیز اللہ سے جڑ گئی اس کا احترام اس بندے کے اندر پیدا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کیا, وہ دل جس میں تقوی پایا جاتا ہے. پھر ایک ہے قلب المہدی. اب دیکھیے قلب المہدی, تو مہدی جو ہے نام امام زمانہ علیہ السلام کا ہے, لیکن اس کا معنی یہ ہے
ہدایت پا گیا ہو، جس کو ہدایت مل چکی ہو۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں ہزاروں انسان ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں نہیں؟ اچھا ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ان کو پتہ ہی نہیں کچھ؟ آج اسی ہندوستان میں آپ اور میں رہتے ہیں، قرآن پڑھ کے مخالفت قرآن تو کرنا آتا ہے، قرآن سے ہدایت لینے نہیں آتا۔ آپ دیکھیے آج یہی حدیثیں پڑھ کر آپ آبجیکشن تو کرتے ہو، یہی حدیثیں پڑھ کے نصیحت نہیں لیتے، اس میں تو نصیحتیں بھی ہیں نا۔ قرآن نے عجب جملہ فرمایا ہے، میں یؤمن باللہ۔ دیکھو یہ ہدایت پانے کے لیے شرط ہے کہ پہلے اللہ سے مدد مانگو۔ اگر تم نے ہدایت کے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگی نا تو تم لاکھ کہتے رہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت یافتہ نہیں ہوگے۔ اب یہ جملہ میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسی کے دل کو ہدایت کرتا ہے۔ یہ گہرائی اس جملے میں اتنی گہرائی ہے نا کہ ہر انسان کو ہر میں سیکنڈ کہہ سکتا ہوں ہدایت کی ضرورت ہے، ہر سیکنڈ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہدایت کب تک نہیں ملے گی؟ جب تک انسان اس دل کو اللہ سے جوڑ نہیں دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ ہے، ڈیسیژن۔ ہر لمحے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، ہر سیکنڈ ہر روز دسیوں فیصلہ کرتا ہے۔ کتنے فیصلے صحیح ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کتنے فیصلے انسان کے صحیح ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جڑ جاؤ، میں تمہارا ہر فیصلہ صحیح کر دوں گا، تمہارے دل کو ہدایت کر دوں گا، تمہیں روشنی دکھا دوں گا، تمہیں نور دکھا دوں گا، تمہارا دل کبھی بھی فیصلہ کرنے میں غلطی نہیں کرے گا۔ تو ایک دل، یہ چھٹا ذکر کیا تھا، اور ایک دل بہت ہم سنتے رہتے، قلب المطمئن۔ قلب مطمئن وہ کیا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے وَلْيَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ دنیا میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کسی بھی صورت میں انہیں سکون نہیں ملتا ہے جب تک اللہ کا ذکر نہ کر لیں۔ آج آپ دیکھو پیغمبر کی ذات میں سنتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، پیغمبر کس حد تک کہتے تھے، تھک جاتے تھے، لوگ کتنا ستاتے تھے۔ عجب جملہ ہے روایت کا کہ ایک جگہ پیغمبر گئے طائف تبلیغ کرنے کے لیے، اور اتنا ان کو پتھر سے مارا گیا تھا، پورا وجود لہو لہان تھا، جگہ جگہ سے پیغمبر کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ پیغمبر وہاں سے طائف سے باہر نکلے، اس شہر سے باہر نکلے، اور ایک جگہ دیکھا کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ آدمی تھکا ہے، چوٹ کھایا ہوا ہے، اور ایک یہودی نے دیکھا، رسول کو پہچان گیا کہ یہ کون ہے؟ قریش بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ وہ آیا، اپنے غلام سے کہا کہ ایک ٹرے میں کھجور لو اور پیغمبر کے پاس جاؤ، اور تم لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ لے کے گیا، ٹرے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا، کھجور کھائیے۔ وہ مالک بھی آ گیا، اے سردار قریش کے بیٹے، اتنی زحمت نے اٹھایا ہے، خون رس رہا ہے، تھکے ہو، تھوڑی انرجی لے لو اس کھجور کا۔ گئے پیغمبر نے فرمایا، انرجی دینا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ کہو، مجھے انرجی کھانے پینے سے نہیں ملے گی، مجھے کھانے پینے سے کچھ نہیں ملے گا، مجھے سکون ملے گا کب؟ تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کا ذکر کرو گے، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ میں خود بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، چاہتا ہوں تمہیں بھی اللہ کا بنا دوں۔ عزیزان گرامی، میں ایک اور، میں نے کہا کہ اب یہ پورا تو نہیں ہو سکتا، 20 انشاءاللہ نیکسٹ میں سناتا ہوں۔ تو قلب المطمئن قرآن نے کہا وَلْيَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ بذکر اللہ۔ اے لوگو اپنے دل کو سکون پہنچاؤ اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی آیت ہے قرآن کی۔ آؤ اے انسانوں جو دل تمہارا بے چین ہے، آؤ اللہ کے ذکر کے اپنے دل کو سکون عطا کرو۔ ایک اور دل قلب الحی،
اب ایک بڑا سوال ہے، قلب الحی زندہ لوگوں کا دل، تو کتنے سارے لوگ مردہ ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ زندہ لوگوں کا دل؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی نگاہوں میں بالکل مردہ ہیں، وہ بھلے چلتے پھرتے ہوں، بھلے دوڑتے ہوں، بھلے کھانا کھاتے ہوں، بھلے سانس لیتے ہوں، لیکن ان سب کے باوجود وہ مردہ لوگ ہیں۔ آپ پوچھئے قرآن سے کہ کون لوگ تیری نگاہوں میں زندہ ہے؟ عجب جملہ فرمایا دیکھو وہی انسان زندہ ہے جو اللہ کی یاد سے اپنے دل کو تازگی عطا کرتا ہو۔ یہ آیت اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، یہ آیت قرآنی ہر ایک کے لیے یاد دلانے والی چیز، متوجہ کرنے والی چیز، کس کے لیے؟ جس کے پاس زندہ دل ہو۔ اب میں ایک واقعہ اسی سے سناتا ہوں، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے دنیا میں۔ امام رضا علیہ السلام کہ صحابی ایک تھے ابراہیم ابن ادہم۔ امام صادق کا زمانہ وہ تھا جس میں صوفی بھی کافی پائے جاتے، صوفیزم، بڑے بڑے نامور صحابی صوفی آج بھی جن کا ذکر ہوتا ہے نا، آج بھی سنی بڑے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں تھے۔ ابراہیم ابن ادہم نے ایک صوفی، بڑے صوفی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سارا دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہو کٹیے میں رہنے کے لیے، جنگل میں، خیریت تو ہے؟ یہ کہاں سے تم نے یہ سیکھا کہ زندگی اس طرح کی ہونا چاہیے؟ بھائی آخر تم نے کیا سوچا کہ بھئی یہ پورا شہر، یہ اپنے رشتہ دار، بہن بھائی بیوی بچے سب چھوڑ کر تم نے کیا کیا؟ ایک پہاڑی پر کٹیا بنا لیا اور وہاں جا کے اور کہتے ہو میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا تمہاری زندگی میں؟ تو اس نے ایک مثال دی، اس نے کہا ابراہیم ایک دن میں جا رہا تھا تو میں نے ایک چڑیا کو دیکھا جو مفلوج ہے، پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہے، اڑنا کوشش کر رہی ہے، اڑ نہیں پا رہی ہے، چلنے کی کوشش کر رہی ہے، چل نہیں پا رہی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اے اللہ یہ کیسے زندہ رہے گی؟ اس کو زندگی کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ کون پانی پلائے گا؟ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اچانک دیکھا ایک اوپر سے اچانک ایک چھوٹی چڑیا آئی، غور سے دیکھا تو اس کے منہ میں دانہ بھی ہے۔ وہ اس چڑیا کے قریب بیٹھی، اس دوسری چڑیا جو اپاہج تھی اس نے منہ کھول دیا، اس نے منہ کھولا، دوسری چڑیا نے اس کے منہ میں دانہ ڈال دیا۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ بیوی بچے یہ وہ سب، ضرورت کیا ہے؟ روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس اپاہج چڑیا کو ایک چڑیا بھیج دیتا ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے اور زندہ ہے، تو میں بندہ ہو کر، انسان ہو کر اتنی فکر اپنی روزی کے بارے میں کیوں کروں؟ چلو میں یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتا ہوں پہاڑ پر، اور کھلانے والا تو اللہ ہی ہے نا، وہ کھلائے گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے سنا تو مسکرا کے عجب جملہ فرمایا، کہا تم کتنے احمق ہو، اپاہج چڑیا بننا چاہتے ہو، ایسی چڑیا نہیں بننا چاہتے جو پرواز بھی کرے اور دوسروں کو کھانا بھی کھلائے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں، دل زندہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ دل زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ بات یہی روکتا ہوں، ہم جاتے ہیں دوسرے خطبے میں اور چند باتیں کہہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اب مجھے نہیں پتا سعدی نے گلستان سعدی میں سیم اسی طرح کا ایک قصہ نقل کیا، سیم اسی طرح. میں خاص طور سے سنانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بعد ایک جملہ کہنا ہے اور ایک اور بات کہہ کے بات ختم کروں. سعدی کہتے ہیں کہ ایک بہت ہوشیار انسان جنگل سے گزرا تھا، دیکھا ایک لومڑی اپاہج پڑی ہوئی ہے. ان کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ اس اپاہج لومڑی کو کون کھانا کھلائے گا. کہتے ہیں بس اللہ کو دکھانا تھا. دیکھا ایک شیر نے شکار کیا اور جانور کو کھینچتے ہوئے لایا، اس کے کچھ پارٹس کھا لیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہی لومڑی اپاہج ہونے کے باوجود کھسکتے کھسکتے آئی اور اس نے پیٹ بھر لیا. اب جو بہت چالاک آدمی تھے وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا دیکھو کتنا آسان کام ہے، شکار شیر کرے گا میں کھاؤں گا تو میں اپاہج لومڑی کی طرح بن جاؤں، ہے نا. اور اب سیم روایت، اب روایت کا جملہ میں نہیں دیکھا، میں نے کہا گلستان سعدی کا یہ واقعہ. فرمایا جس دوسرے آدمی نے کہا کتنے احمق آدمی ہو، شیر نہیں بننا چاہتے لومڑی بننا چاہتے. آج ہماری سوسائٹی میں جانتے کیا ہو گیا؟ ابھی مجھے بہت سارے لوگوں نے یہیں آ کے کہا مول صاحب اب یہ حال مومنین کا ہو گیا ہے کہ اچانک ہماری دکان ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم نہیں ہے، روڈ پہ چل رہے ہیں، ایک آدمی مومن آئے گا 500 روپے دے دو تو میں واپس کرتا ہوں. مول صاحب اس دن کے بعد وہ آدمی دکھائی نہیں دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چالاک لومڑی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پیسے ہم ہضم کر لیں گے؟ آپ یقین جانیں امام کہہ چاہتے تھے ہمارا چاہنے والا شیر بن جائے جو اس دنیا میں رہ کر اپنی محنت سے خود بھی کھلائے کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. یہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ بہانے سے کیا کیجئے، کسی کو سر پہ بمبئی والے کہتے ٹوپی پہنانا، ٹوپی پہنا دی تھی. عجب جملہ ہے روایتوں کا. کہتے تھے امام ایسے بن جاؤ جو کسی کی ٹوپی پہن لے کسی کو ٹوپی نہ پہنائے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں آپ نے ٹوپی پہنا ہے تو اس کا تو اجر ملے گا، لیکن اگر ٹوپی پہنایا ہے تو آپ جان لیجئے اس کا حشر کیا ہو. یہ بات مکمل کر لیا. مجھے ایک نقطہ اور کہنا ہے. 25 ذی قعدہ دحو الارض ہے، بہت عظیم دن ہے، اور چند عمل بہت جلدی سے بتا کے عرض کرنا چاہتا ہوں. غسل، آپ غسل کر لیں 25 ذی قعدہ کو غسل، یہی کہ میں غسل کرتا ہوں دحو الارض کے لیے قربۃ اللہ. دوسرا کام روزہ ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے اس دن میں. تیسری چیز ہے 2 رکعت نماز. ہر نماز میں سورہ حمد کے بعد 5 بار والشمس پڑھنا ہے، والشمس والضحیٰ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سے اسی طرح صبح کی طرح پڑھنا ہے. اور چوتھی چیز امام رضا علیہ السلام کی زیارت. عزیزان گرامی، یہ اعمال شاید 10-15 منٹ تک ہی جاری رہ سکتا ہے.
لیکن آپ جانتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہمارے دل پہ جو گرد و غبار گناہوں کی پڑتی ہے نا، اس سے کبھی پردہ چھان دیتا ہے. ضروری ہے کہ ہم، اور یہ تصور بہت غلط ہے کہ فلاں کروا دے تو ہم کر لیں. ہر مستحب کام کے لیے ہمارے پاس روایت میں ہے کہ آپ جتنا رازداری میں کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ مستحب چیزیں گھر میں پڑھو، واجب پڑھنے کے لیے مسجد آؤ. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک زندہ دل عطا کرے جو اپنے امام کے وقت امام کی نصرت میں انشاءاللہ خرچ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک وخیرتک من خلقک ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على علي بن ابي طالب اسد الله الغالب الغالب كل غالب المطلوب كل طالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة امام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على خلف الهادي المهدي إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما. اے اللہ ہم سب کو مولا کی خدمت گزار اور ناصروں میں قرار فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما. جو مومنین بیمار ہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبروں کی حفاظت فرما. اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. اے اللہ ہمارے مختصر اعمال کو قبول فرما. اے میرے معبود اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما. ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما.